اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنین۔ تم سے حیض کے بارے میں سوال ہوتا ہے، کہہ دو کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے لگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ایام حیض اور جماع سے متعلقہ مسائل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ حائضہ عورتوں کو نہ اپنے ساتھ کھلاتے تھے نہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جس کے جواب میں یہ آیت اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے جماع کے اور سب کچھ حلال ہے۔ یہودی یہ سن کر کہنے لگے کہ انہیں تو ہماری مخالفت سے ہی غرض ہے۔ حضرت اسید بن خزیر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کا یہ کلام نقل کر کے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں جماع کی بھی رخصت دی جائے۔ آپ کا یہ چہرہ سن کر متغیر ہو گیا، یہاں تک اور صحابہ نے خیال کیا کہ آپ ان پر ناراض ہو گئے۔ جب یہ بزرگ جانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بزرگ تحفۃً دودھ لے کر آئے۔ آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیج کر انہیں بلایا اور دودھ انہیں پلایا۔ اب معلوم ہوا کہ وہ غصہ جاتا رہا۔ مسلم پس اس فرمان کا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، یہ مطلب ہوا کہ جماع نہ کرو، اس لیے کہ اور سب حلال ہے۔ اکثر علماء کا مذہب ہے کہ سوائے جماع کے مباشرت جائز ہے۔ حدیثوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی حالت میں ازواج مطہرات سے ملتے جلتے لیکن وہ تہمت باندھے ہوئے ہوتی تھیں۔ ابو داؤد حضرت عمارہ کی پھوپھی صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کرتی ہیں کہ اگر عورت حیض کی حالت میں اور گھر میں میاں بیوی کا ایک ہی بستر ہو تو وہ کیا کرے، یعنی ایسی حالت میں اس کے ساتھ اس کا خاوند سو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا سنو، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آتے ہی اپنی نماز کی جگہ تشریف لے گئے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ دیر زیادہ لگ گئی اور سرسے میں مجھے نیند آ گئی، آپ کو سردی لگنے لگی تو آپ نے مجھ سے فرمایا ادھر آؤ۔ میں نے کہا حضور میں تو حیض سے ہوں۔ آپ نے فرمایا گھٹنوں کے اوپر سے کپڑا ہٹانے کا حکم دیا اور پھر میری ران پر رخسار اور سینہ رکھ کر لیٹ گئے۔ میں بھی آپ پر جھک گئی تو سردی کچھ کم ہوئی اور اس گرمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواجہ واصحابہ وسلم۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا السلام علی النبی وعلی اہلہ۔ حضرت عائشہ نے جواب دے کر کہا مرحبا مرحبا کہا اور اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے کہا ام المومنین ایک مسئلہ پوچھتا ہوں لیکن شرم معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا سن میں تیری ماں ہوں اور تو قائم مقام میرے بیٹے کے ہے، جو پوچھنا ہو پوچھ۔ کہا فرمائیے آدمی کے لیے اپنی حائضہ بیوی سے کیا حلال ہے؟ فرمایا سوائے شرمگاہ کے اور سب جائز ہے۔ ابن جریر اور سندوں سے بھی مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت ام المومنین کا یہ قول مروی ہے۔ حضرت ابن عباس، مجاہد، حسن اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا پینا وغیرہ امور باتفاق جائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی، آپ میری گود میں ٹیک لگا کر لیٹ کر قرآن شریف کی تلاوت فرماتے ہیں۔ حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی، میں ہڈی چوستی تھی اور آپ بھی اسی ہڈی کو وہیں منہ لگا کر چوستے تھے۔ میں پانی پیتی تھی پھر گلاس آپ کو دیتی، آپ بھی وہیں منہ لگا کر اسی گلاس سے پانی پیتے اور میں اس وقت حائضہ ہوتی تھی۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ میرے حیض کے شروع دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی لحاف میں سوتے تھے۔ اگر آپ کا کپڑا کہیں سے خراب ہو جاتا تو آپ اتنی ہی جگہ کو دھو ڈالتے، اگر جسم مبارک پر کچھ لگ جاتا تو اسے بھی دھو ڈالتے اور پھر انہیں کپڑوں میں نماز پڑھتے۔ ہاں ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں جب حیض سے ہوتی تو بستر سے اتر جاتی اور بوریے پر آ جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب بھی نہ آتے جب تک کہ میں پاک نہ ہو جاؤں۔ تو یہ روایت محمول ہے کہ آپ پرہیز اور احتیاط کرتے تھے، نہ یہ کہ یہ محمول ہو حرمت اور ممانت پر۔ حضرات یہ بھی فرماتے کہ تہمت ہوتے ہوئے فائدہ اٹھائے۔ حضرت میمونہ بنت حارث حلائیہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی اہلیہ سے ان کی حیض کی حالت میں ملنا چاہتے تھے تو انہیں حکم دیتے تھے کہ تہمت باندھ لیں۔ بخاری۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں یہ بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ میری بیوی سے مجھے اس کے حیض کی حالت میں کچھ حلال ہے؟
آپ نے فرمایا تہمت کے اوپر کا کل، ابو داؤد وغیرہ۔ ایک اور روایت میں اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس، حضرت سعید بن مسیب اور حضرت شریح رحم اللہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ امام شافعی رحم اللہ کے اس بارے میں دو قول ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ اکثر عراقیوں وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تو متفقہ فیصلہ ہے کہ جمع حرام ہے، اس لیے کہ اس کے آس پاس سے بھی بچنا ہی چاہیے تاکہ حرمت کے واقعہ ہونے میں خطرہ نہ ہو۔ حالت حیض میں جمع کی حرمت اور اس کے کام کرنے والے کا گناہگار ہونا تو یقینی امر ہے جسے توبہ استغفار کرنا لازمی ہے، لیکن اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں، اس میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ کفارہ بھی ہے، چنانچہ مسند احمد اور سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی حائضہ بیوی سے جمع کرے وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ دے۔ ترمذی میں کہ خون اگر سرخ ہو تو 1 دینار اور زرد رنگ ہو تو آدھا دینار۔ مسند احمد میں اگر خون پیچھے ہٹ گیا ہو اور ابھی اس عورت نے غسل نہ کیا ہو اور اس حالت میں اس کا خاوند اس سے ملے تو آدھا دینار ورنہ پورا دینار۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کفارہ کچھ بھی نہیں، صرف اللہ عز و جل سے استغفار کرے۔ امام شافعی کا بھی آخری اور زیادہ صحیح مذہب ہے اور جمہور علماء بھی اسی کے قائل ہیں۔ جو حدیثیں اوپر بیان ہوئی ہیں ان کی نسبت یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کا مرفوع ہونا صحیح نہیں، بلکہ صحیح یہی ہے کہ موقوف ہے۔ گوئی یہ حدیث روایتاً مرفوع اور موقوف دونوں طرح مروی ہیں، لیکن اکثر ائمہ حدیث کی تحقیق ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ موقوف ہے۔ یہ فرمان کہ جب تک عورتیں پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، یہ تفسیر ہے اس فرمان کی کہ عورتوں سے ان کے حیض کی حالت میں جدا رہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حیض ختم ہو جائے پھر نزدیک ہی حلال ہے۔ حضرت امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طہر یعنی پاکی دلالت کرتی ہے کہ اب اس سے نزدیک ہی جائز ہے۔ حضرت میمونہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کا یہ فرمانا کہ ہم میں سے جب کوئی حیض سے ہوتی تو تہبند باندھ لیتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی چادر میں سوتی، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جس نزدیکی سے منع کیا گیا ہے وہ جمع ہے، ویسے سونا بیٹھنا وغیرہ سب جائز ہے۔ اس کے بعد یہ فرمان ان کے پاک ہو جانے کے بعد ان کے پاس آؤ، اس میں ارشاد ہے کہ اس کے غسل کر لینے کے بعد ان سے جمع کرو۔ امام بن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر حیض کی پاکیزگی کے بعد جمع کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل لفظ فاتوہن ہے جس میں حکم ہے، لیکن یہ دلیل کوئی پختہ نہیں، یہ امر تو صرف حرمت کو ہٹا دینے کا اعلان ہے اور اس کے سوا اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ علماء اصول میں سے بعض تو کہتے ہیں کہ امر یعنی حکم مطلق وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے امام ابن حزم کا جواب بہت گراں ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ امر صرف اباحت کے لیے ہے اور چونکہ اس سے پہلے ممانت وارد ہو چکی ہے، یہ قرینہ ہے جو امر کو وجوب سے ہٹا دیتا ہے، لیکن یہ غور طلب بات ہے۔ دلیل سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر یعنی پہلے منع ہو پھر حکم ہو تو حکم اپنی اصل پر رہتا ہے، یعنی جو بات منع سے پہلے جیسی تھی ویسے ہی اب ہو جائے گی۔ یعنی اگر منع سے پہلے وہ کام واجب تھا تو وہ بھی واجب ہی رہے گا، جیسے قرآن کریم میں فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یعنی جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں سے جہاد کرو، اور اگر وہ کام ممانعت سے پہلے مباح تھا تو اب بھی وہ مباح ہی رہے گا، جیسے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو تو شکار کھیلو، اور جگہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ فیصلہ ان مختلف اقوال کو بھی جمع کر دیتا ہے جو امر کے وجوب وغیرہ کے بارے میں ہیں۔ غزالی وغیرہ نے بھی اسے بیان کیا ہے اور بعض ائمہ متأخرین نے بھی اسے پسند فرمایا اور یہی صحیح بھی ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ تمام علماء امت کا اتفاق ہے جب خون حیض کا آنا رک جائے، مدت حیض گزر جائے، پھر بھی اس کے خاوند کو اپنی بیوی سے مجامت کرنی حلال نہیں جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ ہاں اگر معذور اور غسل کے عوض تیمم کرنا اسے جائز ہو تو تیمم کر لے، اس کے بعد اس کے پاس اس کا خاوند آ سکتا ہے۔ ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام علماء کے مخالف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حیض زیادہ سے زیادہ دنوں تک کی آخری میعاد تک یعنی 10 دن تک رہ کر بند ہو گیا ہو تو اس کے خاوند کو اس سے صحبت کرنا حلال ہے، گو اس نے غسل نہ کیا ہو، واللہ عالم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ تو لفظ یطہرنا کا اس سے مراد خون حیض کا بند ہونا ہے اور تطہرنا سے مراد غسل کرنا ہے۔ حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت حسن، حضرت مقاتل بن حیان، حضرت لیث بن سعد وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اس جگہ سے آؤ جہاں کا حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے، مراد اس سے آگے کی جگہ ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد وغیرہ بہت سے مفسرین نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ مراد اس سے بچوں کے تولد ہونے کی جگہ ہے، اس کے سوا اور جگہ یعنی پاخانہ کی جگہ جانا حرام ہے، ایسا کرنے والے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ صحابہ اور تابعین سے بھی یہی مروی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے حالت حیض میں تم سے روکے گئے تھے اب وہ جگہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ پاخانہ کی جگہ وطی کرنا حرام ہے، اس کا مفصل بیان بھی آتا ہے انشاءاللہ۔ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ پاکیزگی کی حالت میں آؤ جبکہ حیض سے نکل جائیں، اسی لیے اس کے بعد کے جملے میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والوں، اس حالت میں جماع سے باز رہنے والوں، گندگی اور ناپاکیوں سے بچنے والوں، حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے نہ ملنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اس طرح دوسری جگہ سے محفوظ رہنے والوں کو بھی پروردگار اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی اولاد ہونے کی جگہ میں تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ، یعنی جگہ تو وہی ایک ہوئی، طریقہ خواہ کوئی ہو سامنے کر کے یا اس کے خلاف۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جب عورت سے مجامت سامنے رخ کر کے نہ کی جائے اور حمل ٹھہر جائے تو بچہ بینگا پیدا ہوتا ہے۔ ان کی تردید میں
میں یہ جملہ نازل ہوا کہ مرد کو اختیار ہے۔ ابن ابی حاتم ہے کہ یہودیوں نے یہی بات مسلمانوں سے بھی کہی تھی۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ خواہ سامنے سے آؤ خواہ پیچھے کی طرف سے، لیکن ایک ہی رہے۔ ایک اور حدیث میں کہ آپ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم اپنی عورتوں کے پاس کیسے آؤں اور کیا چھوڑیں؟ آپ نے فرمایا وہ تیری کھیتی ہے، جس طرح چاہے آئے، ہاں اس کے منہ پر نہ مار، زیادہ برا نہ کہے، اس سے روٹ کر الگ نہ ہو جا، ایک ہی گھر میں رہ۔ احمد و سنن۔ ابن ابی حاتم ہے کہ حمیر کے قبیلے کے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے اپنی بیویوں سے زیادہ محبت ہے تو اس کے بارے میں احکام مجھے بتلائیے۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا۔ مسند احمد میں کہ چند انصاریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا، طحاوہ کی کتاب مشکل الحدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے اسے الٹا کر کے مباشرت کی تھی، لوگوں نے اسے برا بھلا کہا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر میں کہ حضرت عبداللہ بن ثابت حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس آئے اور کہا میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن شرم آتی ہے۔ فرمایا بھتیجے تم نہ شرماؤ اور جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ کہا فرمائی عورتوں کے پیچھے کی طرف سے جمع کرنا جائز ہے؟ فرمایا سنو، مجھے حضرت سے سلمہ نے فرمایا کہ انصار عورتوں کو الٹا لٹایا کرتے تھے اور یہود کہتے تھے کس طرح سے بچہ بینگا ہوتا ہے۔ جب مہاجر مدینہ شریف میں آئے اور یہاں کی عورتوں سے ان کا نکاح ہوا اور انہوں نے بھی یہی کرنا چاہا تو ایک عورت نے میرے خامد کی بات نہ مانی اور کہا جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ بیان نہ کر لوں تیری بات نہ مانوں گی۔ چنانچہ وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی۔ سلمہ نے بٹھایا، کہا ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انصاریہ اور شرمندگی کی وجہ سے نہ پوچھ سکی اور واپس چلی گئی، لیکن المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا۔ آپ نے فرمایا انصاری عورت کو بلا لو، پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا جگہ ایک ہی ہو۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں نے رات کو اپنی سواری الٹی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے سے آ پیچھے سے آ، اختیار ہے لیکن حیض کی حالت میں نہ آ اور پخانہ کی جگہ نہ آ۔ انصار والا واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ بھی مروی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو اللہ بخشے انہیں کچھ وہم سا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ انصاریوں کی جماعت پہلے بت پرست تھی اور یہودی اہل کتاب تھے۔ بت پرست لوگ ان کی فضیلت و علمیت کے قائل تھے اور اکثر افعال میں ان کی بات مانا کرتے تھے۔ یہودی ایک ہی طرح اپنی بیویوں سے ملتے تھے، یہی عادت انصار کی بھی تھی۔ ان کے برخلاف مکہ والے کسی خاص طریقے کے پابند نہ تھے، وہ جس طرح جی چاہتا ملتے۔ اسلام کے بعد مکہ والے مہاجرین کو مدینہ میں انصار کے ہاں جب اترے تو ایک مکی مہاجر مرد نے ایک مدنی انصاری عورت سے نکاح کیا اور اپنے من باتے طریقے برتنے چاہے، عورت نے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا اسی ایک مقررہ طریقے کے علاوہ میں اجازت نہیں دیتی۔ بات بڑھتے بڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور یہ فرمان نازل ہوا پس سامنے سے پیچھے کی طرف سے اور جس طرح چاہے اختیار ہے، ہاں جگہ ایک ہی ہو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن شریف سیکھا، اول سے آخر تک انہیں سنایا، ایک ایک آیت کی تفسیر اور مطلب پوچھا۔ اس آیت پر پہنچ کر کے جب میں نے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے یہی بیان کیا جو اوپر گزرا۔ ابن عمر کا وہم یہ تھا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے کسی سے بولتے چالتے نہ تھے، لیکن ایک دن تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت تک پہنچے تو اپنے شاگرد حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ عورتوں کی دوسری جگہ کی وطی کے بارے میں اتری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے اپنی بیوی سے پیچھے سے کیا تھا جس پر اس آیت میں رخصت نازل ہوئی، لیکن ایک تو اس میں محدثین نے کچھ علت بھی بیان کی ہے، دوسرے اس کے معنی بھی یہی ہو سکتے ہیں کہ پیچھے کی طرف سے آگے کی جگہ میں کیا، اور اوپر کی جو روایتیں وہ بھی سندن صحیح نہیں، بلکہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے کہا گیا کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے وطی دبر کو جائز کیا ہے؟ تو فرمایا لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ پھر وہی انصاری عورت اور مہاجر مرد والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا حضرت عبداللہ تو اس آیت کا یہ مطلب ارشاد فرماتے تھے اس روایت کی اسناد بالکل صحیح ہے اور اس کے خلاف سند صحیح نہیں، معنی مطلب بھی اور بھی ہو سکتا ہے اور خود حضرت ابن عمر سے اس کے خلاف بھی مروی ہے۔ وہ روایتیں ان قریب بیان ہوگی انشاءاللہ جن میں بھی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ یہ مباح ہے نہ حلال ہے بلکہ حرام ہے۔ تو یہ قول یعنی جواز کا بعض فقہ مدینہ وغیرہ کی طرف بھی منسوب ہے اور بعض لوگوں نے تو اسے امام کی طرف بھی منسوب کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا قول ہرگز نہیں۔ حدیثیں صحیح حدیثیں بکثرت اس فعل کی حرمت پر وارد ہیں۔ ایک روایت میں لوگوں شرم مہیا کرو، اللہ تعالیٰ کے بعد فرمانے سے شرم نہیں کرتا، عورت کے پاخانہ کی جگہ وطی نہ کرو۔ دوسری روایت میں کہ آپ نے اس حرکت سے لوگوں کو منع فرمایا، مسند احمد۔ اور روایت میں کہ جو شخص کسی عورت یا مرد کے ساتھ یہ کام کرے اس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت سے نہیں دیکھے گا، ترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص یہ مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کیا تو کفر کی بابت سوال کرتا ہے؟ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ میں نے انا شئتم کا یہ مطلب سمجھا اور میں نے اس پر عمل کیا،
تو آپ بہت ناراض ہوئے اور اسے برا بھلا کہا، فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ خواہ کھڑے ہو کر خواہ بیٹھ کر خواہ لیٹ کر، لیکن جگہ وہی ایک ہو۔ ایک اور مرفوع حدیث میں کہ جو شخص اپنی بیوی سے پاخانہ کی جگہ میں وطی کرے وہ چھوٹا لوتی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کفار کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا یہ فرمان بھی منقول ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے، واللہ اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ جن کی طرف سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان سے فرمائے گا کہ جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ۔ ایک تو غلام بازی کرنے والا، خواہ وہ اوپر والا ہو خواہ نیچے والا ہو، اور اپنے ہاتھ سے حاجت روائی کرنے والا، اور چپائے جانور سے یہ کام کرنے والا، اور عورت کی دبر میں وطی کرنے والا، اور عورت اور اس کی بیٹی سے دونوں نکاح کرنے والا، اور اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے والا، اور ہمسایہ کو ستانے والا، یہاں تک کہ وہ اس پر لعنت کرے۔ لیکن اس کی سند میں ابن لہیہ اور اس کے استاد دونوں ضعیف ہیں۔ مسند کی ایک اور حدیث میں کہ جو شخص اپنی بیوی سے دوسرے راستے سے وطی کرے اس کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ مسند احمد اور سنن میں مروی ہے کہ جو شخص حائضہ عورت سے جمع کرے یا غیر جگہ کرے یا کاہن کے پاس جائے اور اسے سچا سمجھے، اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری اس حدیث کو ضعیف بتلاتے ہیں۔ ترمذی میں روایت ہے کہ ابو سلمہ بھی دبر کی وطی کو حرام بتاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کا اپنی بیوی سے یہ کام کرنا کفر ہے۔ نسائی ایک مرفوع حدیث میں اس معنی کے مروی ہیں، لیکن زیادہ صحیح اس کا موقوف ہونا ہی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ جگہ حرام ہے۔ حضرت ابن مسعود بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا بڑا کمینہ وہ شخص ہے۔ دیکھو قرآن میں ہے کہ لوتیوں سے کہا گیا تم وہ بدکاری کرتے ہو جس کی طرف کسی نے تم سے پہلے توجہ تک نہیں کی۔ پس صحیح حدیثوں سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بہت سی روایتوں اور سندوں سے اس فعل کی حرمت مروی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسے حرام کہتے ہیں۔ چنانچہ دارمی میں ہے کہ آپ سے ایک مرتبہ یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کیا مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ اس کی اسناد صحیح ہے اور حکم بھی حرمت کا صاف ہے۔ پس غیر صحیح اور مختلف معنوں والی روایتوں میں پڑھ کر اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کی طرف سے ایک ایسا گندا مسئلہ منسوب کرنا ٹھیک نہیں۔ گو روایتیں اس قسم کی بھی ملتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سوئن کی طرف بھی اس مسئلے کی نسبت صحیح نہیں، بلکہ معمر بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ امام صاحب اسے حرام جانتے تھے۔ اسرائیل بن روح نے آپ سے ایک مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم بے سمجھ ہو، بوائی کھیت میں ہی ہوتی ہے، خبردار شرمگاہ کے سوا اور جگہ سے بچو۔ سائل نے کہا حضرت لوگ تو کہتے ہیں کہ اب اس فعل کو جائز کہتے ہیں، آپ نے فرمایا جھوٹے ہیں، مجھ پر تہمت باندھتے ہیں۔ امام مالک سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد اور ان کے تمام شاگرد اور ساتھی سعید بن مسیب، ابو سلمہ، اکرمہ، طاؤوس، عطا، سعید بن جبیر، عروہ بن زبیر، مجاہد، حسن وغیرہ سلف صالحین سب کے سب اسے حرام کہتے ہیں اور اس بارے میں سخت تشدد کرتے ہیں، بلکہ بعض تو اسے کفر کہتے ہیں۔ جمہور علماء کرام کا بھی اس کی حرمت پر اجماع ہے۔ بعض لوگوں نے فقہائے مدینہ بلکہ امام مالک سے بھی اس کی حلت نقل کی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ عبد الرحمن بن قاسم کا قول ہے کہ کسی دیندار شخص کو میں نے تو اس کی حرمت میں شک کرنے والا نہیں پایا۔ پھر نساؤکم حرث لکم پڑھ کر فرمایا خود یہ لفظ حرث ہی اس کی حرمت ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ دوسری جگہ کھیتی کی جگہ نہیں، کھیتی میں جانے کے طریقے کا اختیار ہے نہ کہ جگہ بدلنے کا۔ وہ امام مالک سے اس کے مباح ہونے کی روایتیں بھی منقول ہیں، لیکن ان کی اسنادوں میں سخت ضعف ہے، واللہ اعلم۔ ٹھیک اسی طرح امام شافعی سے بھی ایک روایت لوگوں نے گڑھ لی ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی 6 کتابوں میں کھلے لفظوں میں سے حرام لکھا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اپنے لیے کچھ آگے بھی بھیج، یعنی ممنوعات سے بچو، نیکیاں کرو تاکہ ثواب آگے جائے، اللہ سے ڈرو، اس سے ملنا ہے، وہ حساب و کتاب لے گا۔ ایماندار ہر حال میں خوشیاں منائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بھی مطلب ہے کہ جب جمع کا ارادہ کرے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا، یعنی اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان سے بچا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس جماع سے نطفہ قرار پکڑ گیا تو اس بچے کو شیطان ہرگز کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔